ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں مگر بیٹا کوئی نہیں تھا۔ وہ جب خوش ہوتا تو ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا، جو اس کے سوال کا جواب دیتا تو اس کو اس کا من چاہا انعام ملتا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی، مگر جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اسے اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ چاروں طرف درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی۔ وہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی جھوپڑی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، مگر جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے، کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کونے میں ایک پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا تھا۔ وہ گلاس میں پانی بھرتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو پانی پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رکنا۔ جھوپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، وہاں سے تم گھڑا بھر کے لے آنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی یہاں اکیلی جھوپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کے سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی پڑا ہے اور پاس ہی ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور اس کے پاس حساب کے نشان بھی موجود ہوتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو ایک لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا اور اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔
پھر وہ لال اٹھا کر پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو ایک اور لال پڑا ہوتا ہے، اور ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ 8ویں دن بوڑھا ضعیف آ جاتا ہے، تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آزائش، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کے ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں، ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر بن جاتا ہے اور دور دور تک بہت دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہیں۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہیت تک پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں اشتیاق، چاہت ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے۔ بادشاہ جب شہزادی کو پیغام دیتے ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہیں کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنے تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل آ جاتا ہے۔ شہزادی ان سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے، ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کے انداز بادشاہ اور تمام شہزادیوں کو بہت حیران و متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی کو یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت ہی اصرار کرنے پر شہزادی یہ کہہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار تھی، مہنگے زیورات پہنی ہے اور کتنا تیار ہو کے آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں چلا آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اس کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا، انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے، شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا اور شہزادی تمہاری قیمت میں چاہے میری بادشاہیت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولی، نہیں بابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں میں نہ کہتی تھی، میں اپنے اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی اور دکھلاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں 4 لال ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے تب یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں۔ دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اور جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی دیں اور ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔